نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں برادران یوسف علیہ السلام کا مصر میں غلہ اور اناج لینے کے لیے دوبارہ پہنچنا اور یوسف علیہ السلام کا ایک تدبیر کے ذریعے سے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینا، اس کا تذکرہ ہوا۔ جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا تو اس کی وجہ سے بھائیوں پر یہ بات بڑی ناگوار اور شاد گزری۔ پہلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام جن کو وہ عزیز مصر سمجھ رہے تھے ان کی منت سماجت کی اور یہ پیشکش بھی کی کہ ہم میں سے کسی کو آپ غلامی کے طور پر قبول کر لیں اور ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ ان کا باپ بوڑھا ہے، وہ ان کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام حکم الہی بنیامین کو ہی روکنے پر مامور تھے، اس لیے ان کے اس مطالبے کو قبول نہیں کیا۔ اب بھائی آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ اب کسی صورت میں بھی بنیامین کو ہمارے حوالے نہیں کرنے والے، تو خَلَصُوا نَجِيًّا، وہ الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو بڑا تھا یہ بڑا وہی تھا، تورات کی روایت کے مطابق روبن یا روبین اس کا نام تھا، یہ وہی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو قتل ہونے سے بھی بچایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے جب بچپن میں بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ انہیں باپ سے جدا کرنے کے لیے ان کو قتل کر دیں، تو اسی بڑے بھائی نے ہی کہا تھا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اپنا آخر تمہارا بھائی ہے، تم پیغمبر زادے ہو، قتل نہ کرو، اگر کچھ تم نے کرنا ہی ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی تاریخ کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ گزر قافلہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا، کہیں دور دراز علاقے میں غلام بن کر یہ زندگی گزارتا رہے گا۔
تم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو نا تو اس طریقے سے چھٹکارا پا لو۔ یہی بڑا بھائی اس موقع پر بھی کہتا ہے، قال کبیرہم، بڑے بھائی نے بات کرتے ہوئے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسمیں لے کر پختہ وعدہ لیا ہے، بنیامین کو بھیجنے سے پہلے تم سے پختہ عہد لیا ہے، یا تو تم اس کو لے کر آؤ گے بنیامین کو، الا یہ کہ تم سب پر کوئی مصیبت آ جائے، الا ان احاط بکم، کہ تم سب پر کوئی مصیبت آ جائے پھر تو بات چلو سمجھ آتی ہے، لیکن صرف مصیبت رہ کر صرف بنیامین پر آئے یا یوسف اکیلے پر آئے، جیسے تم نے پہلے ہی پروپیگنڈا کیا بنیامین کے بارے میں پروپیگنڈا کرو، تو وہ تمہارا عذر قبول نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ پختہ عہد کرو، قسمیں کھاؤ کہ ہم بنیامین کو لازمی لے کر آئیں گے، تو تم اللہ کے نام کی قسمیں کھا چکے ہو اس سے پہلے، اور پھر اس سے پہلے ایک تم نے جرم بھی کیا ہے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، یوسف کے بارے میں جو تم نے زیادتی کی، ان کو کنویں میں ڈالا، باپ سے جدا کیا، جس کا صدمہ ابھی تک والد صاحب بھول نہیں پائے، وہ بھی تم ایک جرم کر چکے ہو۔ اب بنیامین کو چھوڑ کر جانا یہ میرے بس اور اختیار میں تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا وہ، فلن ابرح الارض، اس ارض مصر کو میں نہیں چھوڑوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اپنے پاس بلائے، اجازت دے آنے کی، او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، مثلا موت آ جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اپنے پیغمبر پر حکم آ جائے کہ مجھے یہاں مصر سے جانا ہی پڑے، وگرنہ میں اب یہیں رہوں گا، تم واپس چلے جاؤ، اور وہ خیر الحاکمین، سب سے بہتر فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور جا کر باپ کو کہو کہ یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا جان، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، ان ابنک سرق، یہاں بھی یہ سارے بھائی جو کہ اس اخلاقی حالت میں نہیں ہیں جو بنیامین کی یا یوسف علیہ السلام کی تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی محبت زیادہ رکھی تھی، وہ ان کے کوئی حسن و کمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ہوئی اخلاقی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اللہ نے یوسف کو منصب نبوت سے بھی سرفراز کرنا تھا، وہی باتیں رہ کر یعقوب علیہ السلام کو یاد آتی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے اور پریشان رہتے تھے، لیکن ان بھائیوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ منصب مل جائے، لیکن حالت یہ ہے بد اخلاقی کی کہ یوں نہیں کہا کہ ہمارے بھائی سے چوری ہوگی، بلکہ جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، ان ابنک سرق، یہ بھی ایک باپ کے دل پر ایک تیر اور نشتر چلانا ہے کہ کہا جائے کہ تمہارے بیٹے نے، یعنی جرم کی نسبت باپ کی طرف کرنا ہے۔ اگر جرم ہوئی ہے بالفرض بظاہر، حقیقتاً تو یہ جرم نہیں تھا، ایک تدبیر تھی، تو یوں کہتے کہ ہمارے بھائی سے غلطی ہوگی، لیکن کہا کہ کہو جا کر کہ ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہم کوئی خلاف بات نہیں کہہ رہے، پیچھے حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر بات یہ ہے کہ وہ چوری کا سامان ان کے بوجھ، جو گندم اور غلے کا بوجھ تھا، اس کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے، اس میں پایا گیا، جس کی وجہ سے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور جو ہم سے چیز غیب تھی ہم اس کو کیسے اس کو چھپا سکتے ہیں یا اس کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہم سے بنیامین نے پیالہ چوری کیا، وہ بھی بڑی مہارت سے، کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چوری کرتے تو ہم ان کو روک لیتے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور انہوں نے وہ قیمتی پیالہ بادشاہ کا چرا کے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ بنیامین نے تو چوری کی ہی نہیں تھی، وہ تو خود یوسف علیہ السلام نے اپنے کاریگروں کے ذریعے ایک تدبیر اختیار کی اور وہ سامان کے اندر ہی پیالہ رکھوا دیا۔
باقی مزید یہ کہ آپ کو اگر تسلی نہ آئے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہماری اس بات پر یقین نہ آئے، تو واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ پوچھ لیں اس شہر والوں سے جس کے اندر ہم تھے۔ القریہ، قریہ کا اطلاق ویسے عموماً کسی بڑی بستی آبادی پر ہوتا ہے، لیکن یہاں قریہ سے مراد مصر ہے کہ آپ کسی کو بھیج کر مصر میں جہاں ہم ٹھہرے ہیں، جہاں سے ہم نے غلہ لیا ہے، وہاں یہ واقعہ مشہور ہو چکا ہے، وہاں سے جا کر آپ تحقیق کر لیں، دریافت کر لیں، پوچھ لیں کہ واقعی اس طرح کا واقعہ ہوا یا نہیں۔ اور صرف ہم ہی نہیں، کنعان سے تو اور بھی قافلے آئے تھے، ہم جس قافلے میں آئے تھے ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں، والعیر التی اقبلنا فیہا، ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جس کے اندر ہم آئے تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ بے شک ہم سچ بول رہے ہیں، ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے بنیامین کو عزیز مصر نے روک دیا۔ اب یہ ساری بات جب بھائیوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام کو بتائی، یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا۔ ظاہر باپ کو اپنی اولاد کی تربیت پر یقین ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کون کس درجے کا اور لیاقت کا ہے۔ اب یہ چوری کی بات اگرچہ وہاں تو بظاہر حقیقت پیش آئی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، وہ اس ذہن کا نہیں ہے، اس نظریے کا نہیں ہے کہ پیادہ کا کیا اس سے بھی کوئی قیمتی چیز اور متاع ہو تو وہ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، اس کی حقیقت سے کوئی، اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جب بنیامین کو روک لیا گیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے صبر کی؟ فصبر جمیل، البتہ میں عمدہ انداز سے صبر کروں گا۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اللہ ہی سے مجھے توقع اور امید ہے کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے کر آئے گا۔ یہاں جمع کا لفظ ذکر کیا، یأتینی بہم جمیعا، ان سب کو اللہ ہمارے پاس لے کر آئے گا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرا بیٹا یوسف بھی زندہ ہے، کیونکہ ان کے بچپن کے خواب سے یا اسی طرح دیگر الہامی اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کے نتیجے میں یعقوب علیہ السلام یہ بات تو جانتے تھے کہ مستقبل میں نبوت کا منصب یوسف کو ملنے والا ہے۔ انسانیت کی رہنمائی یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں اب یہ ہوگی۔ دین حنیفیت، دین ابراہیم کے مستقبل کے امام وہ یوسف علیہ السلام ہے، اس لیے انہیں اس بات کا یقین تھا۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید و توقع رکھتا ہوں کہ ان سب کو وہ میرے پاس لے آئے گا۔ اللہ یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی ایک حکمت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر اور حکمت کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تولی عنہم، اپنے گھر والوں سے انہوں نے منہ موڑا، اپنا وہ حجرہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا عبادت کے لیے، گھر والوں سے منہ موڑ کر اس حجرے میں تشریف لے گئے، اور ساتھ ہی یوسف کا تذکرہ دوبارہ کرنے لگے۔ دوبارہ ان کا غم تازہ ہو گیا اور کہنے لگے وقال یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف پر کہ کہاں وہ مجھ سے دور ہو گیا، چلا گیا۔ وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور ان کی آنکھیں بھی سفید ہو چکی تھی غم کی وجہ سے اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ انسان کو غم ایک ایسی صورت اور حالت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے اعضاء آہستہ آہستہ کھو جاتا ہے۔ اور آج کل معاشرے میں یاد رکھیں یہ ٹینشن، پریشانیاں ایک ایسی بیماری ہے یا ایسا ایک عمل ہے، یہ الگ بات ہے کسی کو کوئی پریشانی اور ٹینشن ہے، لیکن یہ ٹینشن ہی انسان کے آج بڑے بڑے امراض کا باعث ہے۔ شوگر آج زیادہ تر ٹینشن سے ہو رہی ہے، معدے کی خرابیاں ٹینشن سے، اور نظر، یہاں تک کہ نظر کا ختم ہو جانا، سفید موتیاں اتر آنا، اس کے پیچھے بھی اصل ٹینشن ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی سفید موتیاں اتر آیا،
کس وجہ سے قرآن نے یہاں ذکر کیا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی نظر جو ہے وہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کی وجہ سے، من الحزن فهو قظیم، اور وہ انتہائی درجے کی غمگین تھی اور انہوں نے اپنے غم کو اپنے اندر روک رکھا تھا۔ قالوا، اب خاندان والے یعقوب علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں اور سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہیں گے، حتیٰ تکون حرضا او تکون من الہالکین، یا تو بالکل بوڑھے ہو جائیں اپنی توانائی اور طاقت کو بھی کھو دیں، یا یہی کہ اسی غم میں ہی آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنی بے بسی اور غم کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے نہیں کوئی اپنے اس غم کا اظہار کر رہا ہوں، میں اپنے غم کو اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھو، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم شان پیغمبر ہیں، اس لیے انہیں اس بات کا ادراک یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ موجود ہے، زندہ ہیں، کیونکہ مستقبل میں ابھی انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہارے سامنے تو بات ظاہری حالت ہے۔ اور پھر بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ اور اپنے بھائی یوسف اور ان کا جو بھائی بنیامین ہے اس کی تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ مایوسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا جرم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس کو کفر سے ملا رہے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی بات سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر عمل کی قوت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ مایوس ہونے والے انسان کافر ہی ہے۔ اور آج ہماری پوری قوم اپنے ملک کے حالات سے مایوس ہے اور وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی امام مہدی آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے، کوئی ناگہانی ایسا حادثہ اور واقعہ پیش آ جائے کہ ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں، نتیجتاً خود کچھ نہیں کریں گے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں کریں گے، اس کے لیے کوئی جد و جہد وہ نہیں۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے آنے اپنے وقت پر، امام مہدی کا ظہور ہوگا وقت پر، انہوں نے جو آ کر کرنا ہے ہم اپنا کام بھی تو وہی کریں، انہوں نے اکیلے تو کچھ نہیں کرنا، انہوں نے بھی آ کر اپنی جماعت کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے، تو ہم کیوں نہ ان کی جماعت بننے کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے فکر کریں۔ یہ مایوس لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس اس طرح کی باتوں کے پیچھے قوم کو امت کو لگا کر وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس اب تنہائیوں میں کونوں کھدروں میں بیٹھ کر بس اس انتظار میں رہیں کہ کب آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنے لوگ ہیں ہر سال جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، اور ان کے پیچھے سوچ ہوتی ہے کہ وہاں جا کر ہم امام مہدی کو ڈھونڈیں گے، بس وہ آنے والے ہیں، اس سال وہ آ جائیں گے، لہذا اس سال ہم ان کو وہاں ڈھونڈ کر ان سے بیعت کریں گے۔ اور یاد رکھیں یہ لوگ سب سے زیادہ امام مہدی کے مخالف ہوں گے، کیونکہ امام مہدی نے آ کر کیا کرنا ہے؟ اپنے ملک کے حالات کو سدھارنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے، وہ یہاں کی ظالم طاقت اور قوتوں کے خلاف جنگ کریں گے، اور ان کی سوچ تو وہ ہے نہیں ہے، ان کی سوچ تو بس اپنی انفرادی عمل کی ہے۔ جب امام مہدی آ کر وہی بات کہیں گے، وہ دعوت دیں گے، تو یہ ان کے بھی مخالف ہو جائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو درست عمل اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے کتنی حالات خراب ہو کیوں نہ ہو جائیں، لیکن انسان کو ان حالات کو سدھارنے کے لیے جو اللہ کا حکم ہے، جو پیغمبر کی تعلیم ہے، جو راستہ و طریقہ کار ہے، اس کو اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے۔ اب بظاہر یعقوب علیہ السلام
اسباب کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کتنا عرصہ بیت گیا، یوسف علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں ہے. اب بنیامین بھی غلامی کی حیثیت میں ہیں، مصر میں ہیں، وہاں سے جانا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن مایوس نہیں ہیں. بیٹوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹو مایوس نہ ہو، جاؤ یوسف کو بھی اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یقیناً اللہ تمہیں اپنی اس مقصد میں کامیاب کرے گا. یوسف بھی ملے گا، ان کا بھائی بھی ملے گا. چنانچہ اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ کس طرح پھر یہ برادران یوسف کچھ گھریلو پریشانیاں بھی آ گئیں کہ غلہ اناج تھوڑا تھا، قحط دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، وہ غلہ اور اناج بھی ختم ہو گیا، اور باپ کا بھی حکم ہے کہ دوبارہ مصر جاؤ، وہیں یوسف کو بھی ڈھونڈو، وہیں تمہیں ملیں گے وہ بھی. اب دوبارہ مصر پہنچتے ہیں، اور پھر جا کر عزیز مصر سے کس طرح انہوں نے مکالمہ کیا، کس طرح التجا کی، اپنی بے بسی کا رونا رویا. پھر یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم مل چکا تھا، اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور پھر اس کی آگے تفصیلات اگلی آیات میں بیان کی، اس پر انشاءاللہ